بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے صبر کا، دعاؤں کا، انتظار کا اور برداشت کا۔ یہ امتحان اکثر مشکل لگتے ہیں، کبھی تکلیف برداشت کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو کبھی دعاؤں پر یقین ٹوٹنے لگتا ہے۔ طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے اور درد ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے، مگر یاد رکھو یہ امتحان تمہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن غور کرو تو سمجھ آتا ہے کہ جب تم اس آزمائش میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنے قریب بھی نہیں تھے جتنا یہ امتحان تمہیں لے آیا ہے۔ تمہاری دعائیں بھی خلوص اور یقین بڑھ گیا ہے، تمہارا دل اللہ پر بھروسہ کرنے لگا ہے۔ یہ آزمائش تمہارا دل و دماغ پر چھائی دھند صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور شاید یہی وہ راستہ ہو جو اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے بنایا ہے۔ بس صبر کرو، دعا مانگتے رہو اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، کیونکہ آزمائش کے بعد ہمیشہ رحمت اور خوشحالی کا وقت مقرر ہے۔ وقت ضرور آتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو، کیونکہ وہ بے حد بخشنے والا ہے جو اپنے بندوں کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہتا ہے۔ تمہارے ہر خطا کو وہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور تمہارے دل میں سکون اور ہمت بھر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس تمہاری نیت صاف ہو اور تمہارا دل سچا ہو تو وہ تمہیں اپنی بے پناہ محبت، معافی اور رہنمائی سے نواز دیتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہے ہوتے ہو، تمہارے دل میں بے چینی اور روح میں اضطراب ہوتے ہیں، تب وہ رب جو تم سے بے حد محبت کرتا ہے تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم رات کے سناٹے میں اس کے حضور جھکو، اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھو، اس کی رحمت کے سائے میں حقیقی سکون پایا جاؤ۔ یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں رہ گئی کامیابیوں کو دنیا کے مختلف راستوں پر، جبکہ مؤذن ساری عمر کہتا رہا، الصلاۃ والسلام علیک، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور کامیابی کی اصلاحی دعوت وہی ہے جو 5 وقت اذان میں دی جا رہی ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ یقینی کامیابی نماز میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب میں حصے میں نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک بار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے جس نے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں ہی خوش کر دے گا کہ تم پھر جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ اب بھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا
سکون سے خالی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہے نا، تو تھوڑا اور صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو، اور ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ معجزے کرنے والا ہے، جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب وہی ہے، رب ہے انشاءاللہ۔ وہی اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے، وہی اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے والا ہے۔ جب تم یہ سوچو تاکہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تب تک تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ناراض کا خیال ڈالتے ہی اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یاد رکھو وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہوتا، وہ صرف چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو، اس سے باتیں کرو، اس سے معافی طلب کرو، اور پھر آئندہ ایسا گناہ نہ کرو۔ دیکھو تم مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس تمہیں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے، پھر اللہ تمہارے ہاتھ خود تھام کر اپنے قریب لے کر آئے گا۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دوا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی میں بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ پر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، جبکہ مشکلات زیادہ ہوں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمیں بہترین انعام اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ بے شک پتے پتے کی حرکت سے واقف ہے رب، ذرے ذرے کی گنت سے واقف ہے رب، کیا تمہارے دل کے حال سے واقف ہے؟ بے خبر ہو سکتا ہے کیا؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کی جھنڈک، جنہیں تمہاری نظریں بھی پوری طرح دیکھ نہ سکیں، ان سب کو بھی ہر لمحہ تھامنے والا رب کیا تمہیں گرتا، روتا اور تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اس کی محبت کو کبھی دل سے محسوس ہی نہیں کیا۔ اگر تم اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں ہر وقت اس کے عشق میں نم رہیں گی، تمہارا سخت دل اس کی محبت کے لمس میں پگھل جائے گا، اور تمہاری روح ایک ایسا سکون پائے گی جو دنیا کی کسی شے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس کا وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ آزمائش تو ہم سب کی ہی ہوتی ہے، ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور جب اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن وہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا، اس آزمائش کے بعد اجر دیتا ہے، وہ بے قرار دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو، نہ تو تیرا رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، بس تم صبر کرو، کیونکہ وہ آزمائش کے بعد تمہیں ایسی خوشی دے گا
جو تم نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور وہ تمہاری دعاؤں پر جلدی ہی کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک اور اہم مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے وہ حقیقی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں انسان کے پاس نہ صرف طاقت زیادہ ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز خوبصورت ہو تو وہ چاہے تو اللہ کے کلام پڑھ کر اللہ کے قرب حاصل کرے، یا پھر کوئی گلوکار بن کر اللہ سے دور چلا جائے۔ یہی تو اصل امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے میری دی گئی نعمت کو میری رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے وہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارے مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھری ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری التجائیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ تمہارے لیے کن فرمائے گا اور انشاءاللہ ضرور فرمائے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہاری کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور وہ تمہارے حوصلے اور ہمت سے خوش ہے۔ تمہارا اجر تیار ہے، بس تم جلدی ہی اسے حاصل کر لو گے۔ پھر تم دیکھو گے وہ رب حقیقی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر ضرور دے کر ہی رہتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو تو تب بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ تمہارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش کا حصہ ہو۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، لیکن تم اپنے یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلے تمہارے لیے اللہ نے بنانے ہیں، لوگوں نے نہیں۔ چاہے کوئی بھی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک کرنا مت بھولیے۔